وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چل رہی تھی. پچھلا سبق آپ سب کے ذہن میں موجود ہے جہاں پر ہماری بات کی بات آپ کے ذہن میں موجود ہے. جی سر. تو ہم یہاں پر پہنچ گئے تھے کہ جب ہم کسی سے استعانت کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، تو اس میں ایک تو وہ ذات ہوتی ہے جس سے مدد طلب کی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک وہ ذات ہوتی ہے کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو جس کے لیے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک وہ واسطہ ہوتا ہے جس واسطے سے مدد طلب کی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے جی وہ کام ہوتا ہے جس کام کے لیے مدد طلب کی جا رہی ہوتی ہے. ہم نے مختلف اصطلاحات کی بات کی تھی، اور میں یہ کہا تھا کہ جس ذات سے مدد طلب کی جا رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم مستعان. ٹھیک، اب ٹھیک ہے، سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی سر، نظر آ رہا ہے. ٹھیک، اچھا جی. مستعان، اور مستعان لہو ہوتا ہے جس کام کے لیے مدد طلب کی جائے، اور مستعان بھی جس واسطے یا جس کے ذریعے سے، اور مستعین مدد طلب کرنے والا. اب ہم نے یہ بات کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جو پورا جملہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ پورا جملہ کیا ہے جی؟ کلمہ استعانت. کلمہ استعانت تو ہے، لیکن یہ اوپر والی چار چیزوں میں سے کیا ہے؟ یہ سر مستعان. مستعان تو اللہ، مستعان تو اللہ ہے نا، اللہ مدد طلب کرنی ہے. جی جی. تو یہ مستعان بھی ذریعہ بھائی. جی جی سر. جی، بارک اللہ فیک. تو باقی سب کو سمجھ آ گئی کہ اصل میں یہ جو با کے بعد یہ جو پورا جملہ ہے یہ اصل میں مستعان بھی ہے، یعنی کہ ہم اس کے ذریعے مدد طلب کر رہے ہیں، اس کے ذریعے مدد طلب کر رہے ہیں. ہم جس طرح ہم نے کل قرآن مجید سے آیات بھی نکالی تھی، پچھلی کلاس میں مختلف آیات نکالی تھی جن کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تھے کہ فَدْعُوهُ بِهَا. آپ کو یاد ہو تو ہم نے سورہ اعراف کی آیت نکالی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. آپ کو یاد ہے؟ سب کے ذہن میں ہے؟ جی سر. جی. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے خوبصورت اللہ کی صفات بھی ہیں اور اللہ کے خوبصورت اللہ کا اسم ذات بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ان سب کے ذریعے پکارو، اللہ تعالیٰ کو ان سب کے ذریعے پکارو. پھر ہم نے سورۃ الاعراف ہی کی ایک اور آیت نکالی، اس کے اندر کیا تھا کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ. تو قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کو لفظ اللہ کے ذریعے پکارو، اللہ کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے اس کے ذریعے پکارو. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے سورۃ الفرقان کی آیت نکالی تھی، اس میں کیا تھا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یا تو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس کے ذریعے بھی پکارو، یعنی کہ یا تو اللہ کو اللہ کے اسم ذات کے ذریعے پکارو جو اس کا ذاتی اسم ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ذریعے پکارو. ایما تدعو، جس کے ذریعے بھی تم پکارو تو فلاح الاسماء الحسنی، اس کے خوبصورت جو ہے وہ نام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تین طریقے ہو گئے. ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ کو صرف اس کے ذاتی نام کے ذریعے پکارا جائے، اللہ کہہ کے، ٹھیک ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا. دوسرا طریقہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ذریعے پکارا جائے. ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پر کہا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یعنی کہ یا تو اللہ کہہ کے پکار لو یا صرف رحمان کہہ کے پکار لو. ٹھیک ہے، یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے ذاتی نام کے ذریعے اور صفاتی نام دونوں کے ذریعے پکارا جائے، دونوں کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے مدد طلب کی جائے. تو اگر آپ غور کریں تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ دونوں طریقے جمع ہو گئے ہیں، یعنی کہ
میں اللہ اس میں ذات کے ذریعے بھی اور الرحمن اور الرحیم کے ذریعے بھی اللہ سے مدد طلب کر رہا ہوں. اور لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن اور الرحیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام. تو اب جب ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پھر اس کلمے کے اندر باقی چیزیں کہاں ہیں. تو باقی چیزیں کس طرح ہیں؟ وہ ادھر کلمات کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن وہ محذوف ہیں. محذوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عربی کے اندر ایک جملے کا جو حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک جملے کے اندر جو کسی جملے کے جو ارکان ہوتے ہیں، کسی جملے کے اندر جو موجود چیزیں ہوتی ہیں وہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتی، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں یہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ صرف عربی زبان کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ تمام زبانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اور ہم بات کے اندر بعض جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ذکر نہیں کرتے، زبان سے ادا نہیں کرتے، لیکن جو سامنے والا ہوتا ہے وہ بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس بات کو اسی طرح جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کلمے کے اندر، اس جملے کے اندر یہ کلمات جو ہیں یہ محذوف ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تسمیہ کے اندر بھی اسی طرح ہے. یعنی کہ پھر یہ کس طرح ہے؟ اصل میں جملہ اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استعین اللہ، میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام اللہ الرحمن اور الرحیم کے ذریعے. اور آگے آپ ذکر کریں گے جس کام کے لیے آپ بسم اللہ پڑھیں، مثلاً للقراءۃ، اگر آپ نے کچھ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شروع کیا ہے تو آپ کہیں گے للقراءۃ. للسفر، سفر کے لیے. للاکل، کچھ کھانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور وغیرہ وغیرہ. لدخول المرحاض، باتھ روم میں داخل ہونے کے لیے، یا للرکوب، سواری پر سوار ہونے کے لیے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب اگر آپ غور کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ہو گیا مستعان بھی، یہ ہو گیا مستعان بھی. اور استعین اللہ، استعینو کے اندر جو متکلم کا صیغہ ہے، جو فرسٹ پرسن ہے، یعنی کہ میں مدد طلب کرتا ہوں، تو میں ہو گیا مستعین. اور کس سے مدد طلب کرتا ہوں؟ اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں. یہ لفظ اللہ یہ ہو گیا مستعان. اور باقی جس کام کے لیے بھی مدد طلب کی جا رہی ہے وہ کیا ہو گیا؟ مستعان لہو، وہ ہو گیا مستعان لہو. تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اصل مکمل ترجمہ کیا ہوا؟ کہ اے اللہ، میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں اپنے اس کام کے لیے. تجھے تیرے نام اللہ الرحمن اور الرحیم کا واسطہ دے کر، اے اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں اپنے اس کام کے لیے، جو بھی کام ہے. اور یہ جو میں تیرے سے مدد طلب کر رہا ہوں، تجھے تیرے الرحمن ہونے کا واسطہ دے کر، تجھے تیرے الرحیم ہونے کا واسطہ دے کر، اور تجھے اللہ ہونے کا واسطہ دے کر میں اس کام کے لیے تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں. جی، کس کو سمجھ نہیں آئی؟ شیخ صاحب 2 سوال تھے، اگر آپ اجازت دیں. جی بارک اللہ فیک، ضرور پوچھیے. باقی لوگ جو ہیں وہ بھی غور کر لیں، اور اس کو ہم اچھی طرح سمجھ کے اور اس کو پوری طرح فہم اس کا کلیئر کر کے پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، دانیال بھائی آپ پوچھیے. شیخ صاحب یہ سوال بڑے عرصے سے میرے ذہن میں تھا، لیکن کبھی کہیں موقع نہیں ملتا اس سوال کے بارے میں بات کرنے کا. میں یہ پوچھنا ہی چاہ رہا تھا، جب ہم اس طرح سے کہتے ہیں، یہ اردو زبان میں اس طرح سے کہا جاتا ہے اے اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، تو یہ تجھ کہنا چاہیے یا آپ کہنا چاہیے؟ نہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ہمارے آپس کے تخاطب کے اندر، لوگوں سے تخاطب کے اندر جو بعض ہوتے ہیں نا تکلفات اور بعض ادب اور آداب جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آپس کے تخاطب کے اندر ہیں، تو اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ چیز نہیں ہوتی. مطلب اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، مطلب میں اپنے والد صاحب کو نہیں کہہ سکتا ایسے کہ تو کہہ کے اپنے والد صاحب کو میں مخاطب نہیں کر سکتا.
لیکن میں اللہ رب العزت کو تو کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کے ساتھ اس چیز کا گمان اور وہ بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ ڈس رسپیکٹ یا جو ہے وہ توہین کے طور پہ یہ بات کر رہا ہو. تو جب ہم اپنے والد صاحب کو اگر تو کہیں گے تو اس میں توہین ہے، اس میں توہین ہوگی. لیکن جب میں کہوں گا نا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تو یہ جو ہے نا یہ ایک قرب اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا محبت کا ایک اظہار ہے، محبت کا ایک اظہار ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مطلب مثال سمجھانے کے لیے ہے یہ، یہاں پر بہنیں بھی موجود ہیں تو اس لیے تھوڑا سا مثلاً آپ نے اگر شاعری میں دیکھا ہو کہ شعراء اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہیں تو کس طرح کے صیغے استعمال کرتے ہیں، کس طرح کے صیغے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ کبھی غور کریں نا تو مطلب یہ جو تو کے الفاظ ہیں یا تجھ کے الفاظ ہیں یا اس طرح کے الفاظ جو بعض دفعہ توہین کے زمرے میں آتے ہیں، یہی الفاظ بعض دفعہ محبت کے اظہار کے لیے بھی ہوتے ہیں. یہی الفاظ بعض دفعہ بے تکلفی اور محبت اور قرب کے استعمال کے لیے بھی ہوتے ہیں. مثلاً بلکہ اس کی ایک اور اچھی مثال میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جو بے تکلف دوست ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو انتہائی بے تکلفانہ انداز میں مخاطب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ قرب کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ توہین کی وجہ سے یا بدتمیزی کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرب کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اور بے تکلفی کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ہی کلمہ بعض اوقات وہ توہین کے لیے ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کا کوئی اور معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہیں تو اس کے اندر یہی جو ہے نا وہ معاملہ ہوتا ہے. امید ہے کہ کچھ نہ کچھ وضاحت ہو گئی ہوگی. میں صرف یہ سوچ رہا تھا شیخ صاحب، جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب والی، تو ہم کچھ نہ کچھ صوفی ٹینڈنسی کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر ہم اس جملے کو دیکھیں تو ہم اس جملے کو یوں نہیں کہہ سکتے اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، کیونکہ ہم علماء کو دیکھتے ہیں. پاکستان میں ایک یہ ٹرینڈ ہے، لیکن ہم جب علماء کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام صرف اللہ کہہ کے نہیں لیتے، اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ وہ تعظیم کے ساتھ کرتے ہیں. تو اگر ہم تجھ کا صیغہ ایڈ کر لیں گے تو تعظیم کی گنجائش اس جملے میں گرامیٹیکلی بھی نہیں بن رہی ہے. تھوڑی سی روشنی ڈالیے اس پہ پلیز. نہیں، اس میں جو ہے وہ تجھ کا لفظ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تعظیم سے خالی ہے. باقی ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو سبحانہ و تعالیٰ کہا جاتا ہے یا عز و جل کہا جاتا ہے یا رب العزت کہا جاتا ہے، تو ظاہر ہے یہ تعظیم کے لیے. لیکن یہ کہنا کہ خالی لفظ اللہ جو ہے وہ تعظیم پر دلالت نہیں کرتا، یہ بات درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں تعظیم کا اصل محل کیا ہے، تعظیم کا اصل محل کیا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عین ممکن ہے کہ ایک بندہ جو صرف اللہ کہہ رہا ہے اور جب وہ لفظ اللہ کہتا ہے تو اس کا دل تعظیم سے بھرا ہوتا ہے اور وہ پوری اللہ رب العزت کی پوری جو معرفت ہے وہ اس کے دل میں موجود ہے اور وہ سب کو مستحضر رکھتے ہوئے لفظ اللہ ادا کرتا ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ کانپ جاتا ہے. اور عین ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ساتھ القابات لگا رہا ہے اور لمبے چوڑے تکلف کے ساتھ وہ نام لے رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کی وہ تعظیم نہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ تعظیم کو جانچنے کا پیمانہ جو ہے وہ الفاظ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الفاظ میں تعظیم نہیں ہونی چاہیے، الفاظ میں انسان توہین کرے، یہ مطلب نہیں ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ تعظیم کا اصل محل دل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تجھ کا لفظ یا تو کا لفظ یہ صرف اہانت اور توہین پر دلالت نہیں کرتا. میں نے اس کی آپ کو دو مثالیں دی ہیں، ایک میں نے مثال شعراء کی دی ہے، ایک مثال میں نے بے تکلف دوستوں کی دی ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ آپ کی بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اگلا سوال پوچھیے. اگلا سوال کیا ہے جی؟ کوئی اور سوال دانیال بھائی؟ نہیں، بس یہی تھا. دوسرا میں سوچ رہا تھا یہ جو پہلا جو میں نے لکھا ہے عربک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، استعینو کے ساتھ پھر حرف جر آتا ہے نا، استعینو باللہ، یہ استعینو کے ساتھ بغیر باقی آ سکتا ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جب حرف جر جب آتا ہے نا استعینو کے ساتھ تو وہ آتا ہے مستعان بہی کا ذکر کرنے کے لیے. حرف جر دیکھیے یہاں پر بھی موجود ہے حرف جر، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ با اور یہ پورا مجرور جو ہے یہ اسی استعینو کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یعنی کہ کس طرح ہے کہ میں دوبارہ لکھتا ہوں یہاں پر استعین اللہ باللہ، استعین اللہ باللہ. اس کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں اللہ کے ذریعے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں اللہ کے ذریعے. جب استعینو کا جو ڈائریکٹ مفعول ہوگا بغیر حرف جر کے وہ ہوگا مستعان،
اور وہ ہمیشہ اللہ ہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ ہی ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ اس کی دلیل موجود ہے، جس طرح سورہ یوسف کے اندر بھی ہے، ابھی سورہ فاتحہ میں بھی آئے گا ایاک نستعین۔ تو اسی وجہ سے کئی دفعہ یہ جو مفعول ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اور صرف مستعان بہ کو ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر مستعان موجود نہیں ہے، صرف مستعان بھی ہے، مستعان موجود ہوتا ہے لیکن اس کو لفظوں میں ذکر نہیں کیا۔ اس طرح جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم استعینوا باللہ، استعینوا باللہ، تو اس کا معنی کیا تھا؟ یعنی کہ استعینوا اللہ باللہ، معنی یہ تھا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اللہ کے ذریعے، یعنی کہ اللہ کو اللہ کے نام، اس نام کے ذریعے اللہ سے استعانت کرو۔ تو جو براہ راست مفعول بن رہا ہے یہ مستعان ہوتا ہے، اور جو با کے بعد آ رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مستعان بھی ہوتا ہے۔ اس لیے تو میرے بھائی آپ اگر غور کریں تو اس آیت کے اوپر غور کریں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر یہ جو با کے بعد آتا ہے اگر یہ مستعان ہوتا، اگر یہ مستعان ہوتا، مستعان بھی نہ ہوتا، تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو؟ یعنی کہ یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے جو مدد طلب کر رہے ہیں وہ صبر سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ اے صبر میری مدد کر، اے صلاۃ میری مدد کر، نہیں، اصل میں یہاں پر بھی یہی ہے کہ استعین اللہ بالصبر والصلاۃ، مدد اللہ سے طلب کرنی ہے، لیکن کس چیز کے ذریعے طلب کرنی ہے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ہاں جی، مفہوم؟ فہم تم؟ جی بہتر شیخ صاحب، بارک اللہ فیک۔ وہی آپ کو باقی بھائی بہن بتائیں، سب کو سمجھ آیا ہے؟ جس کو مکمل کچھ بھی سمجھ نہیں آیا وہ بتائیں، اور جس کو کوئی 50% سمجھ آ گیا وہ بھی بتائیں۔ جی سر، ایک دفعہ اگر دوبارہ سے آپ ریپیٹ کر دیں گے سب کچھ، بیچ میں ٹھیک کلاس سے چلی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بتائے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ مطلب یہ بڑی مرکزی چیز ہے، تسمیہ جو ہے یہ ایک مرکزی چیز ہے جو مطلب قرآن مجید کی ہر صورت کے شروع میں آنی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے کام ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ ہے، تو اسی لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی فصیح بھائی پوچھیے۔ السلام علیکم سر۔ جی بتائیے۔ سر کائنڈلی 3-4 منٹ آپ یہاں کلاس تھوڑی لیٹ ہو جائے کرے، ابھی نماز پڑھ کے آئے تو وہ پھر شروع سے سارا نکل جاتا ہے، پھر ساری کلاس میں سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ کل سے ہم کوشش کریں گے کہ 7:15 بجے کلاس شروع ہو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ جی ابھی ریپیٹ کر دیں۔ اچھا، اگر بہنوں میں سے کوئی ریپیٹ کر دے، کیونکہ کچھ بہنوں کا میسج آیا کہ سمجھ آ گئی ہے۔ نور ہیرا بہن آپ اگر ریپیٹ کر دیں اس ساری بات کو، اگر آپ سمجھا دیں، جی پاسبل ہے، یا کسی اور کو کہیں ہم، اور پرانے طلبہ میں سے کوئی، اکمل بھائی اگر آپ سمجھا دیں۔ چلیے میں خود ہی سمجھا، چلیے اچھا جی سر بہتر یہی رہے گا۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی چلیے دوبارہ سے سنیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم مدد طلب کرتے ہیں کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس کے اندر جو کلمہ استعانت ہوتا ہے اس میں ایک تو وہ ذات ہوتی ہے جس سے مدد طلب کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وہ مستعان ہے۔ ایک وہ کام ہوتا ہے جس کام کے لیے مدد طلب کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وہ مستعان لہو ہے۔ ایک وہ واسطہ ہوتا ہے جس واسطے سے مدد طلب کی جا رہی ہوتی ہے، وہ مستعان بھی ہوتا ہے، اور جو مدد طلب کرنے والا ہوتا ہے وہ مستعین ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ کلمہ استعانت ہے، یہ کلمہ استعانت ہے، ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ کلمہ استعانت ہے، یعنی کہ دراصل ہم اس کلمے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کلمے میں اللہ رب العزت سے مدد طلب کر رہے ہیں، اور اس کی دلیل ہم نے کیا دی تھی کہ با جو ہے وہ کئی دفعہ استعانت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کئی مرتبہ با استعانت کے لیے ہوتا ہے، مدد طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے با، اور اس کے اندر ہم نے کچھ مثالیں بھی قرآن مجید سے نکالی تھی کہ جن میں با جو ہے وہ استعانت کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ با کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے مدد طلب کی جا رہی ہے، کسی چیز سے مدد لی جا رہی ہے، تو اس سے پہلے با کو ذکر کیا جاتا ہے، اس طرح کہ ہم نے بلا طائر یطیر بجناحہ والی آیت نکالی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جب یہاں تک بات سمجھ آ جائے تو پھر اب سوال یہ ہے کہ اس کلمے کے اندر یہ جو پوری ہے اللہ کے نام سے اور الرحمن اور الرحیم، ان 3 چیزوں کے ذریعے اے اللہ میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، تو اب باقی چیزیں کہاں ہیں؟ مطلب یہ جو پورا ہو گیا یہ تو ہو گیا مستعان بھی،
کہ میں مدد طلب کر رہا ہوں کس چیز کے ذریعے؟ اے اللہ آپ کے نام، آپ کے ذاتی نام کے ذریعے اور آپ کے دو صفاتی ناموں کے ذریعے۔ تو اصل میں باقی جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ہم لکھتے ہیں استعین اللہ، میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام الرحمن اور اللہ الرحمن اور الرحیم کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، اور جس کام کے لیے کر رہا ہوں وہ میں آخر میں نکال لیتا ہوں، للقراءۃ، پڑھنے کے لیے مثال کے طور پر۔ تو اب یہ جملہ مکمل ہو گیا کہ استعین اللہ، میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، مستعان اللہ ہے، میں طلب کرتا ہوں، میں مستعین ہوں، اور یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا مستعان بھی ہے، اور للقراءتی جس کام کے لیے مدد طلب کی ہے یہ مستعان لہو ہے۔ تو اس کے اندر ساری چیزیں آ گئیں۔ تو پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ معنی ہوا کہ اے اللہ، یا یعنی کہ اس کو ہم ایسے بھی کہہ کہتے ہیں اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، یعنی کہ ہم اللہ کو اس کے ان تینوں ناموں کے ذریعے پکار رہے ہیں۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ کلمہ استعانت بن گیا۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ کلمہ استعانت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہا ہوتا ہے۔ جی میں نے اس کو تھوڑا سا واٹر ڈاؤن کیا، بتائیے کچھ سمجھ آیا؟ جی سر تھوڑا سمجھ میں آ گیا سر۔ چلیے کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ جی عادل بھائی بتائیے۔ جی استاد، جو یہ آپ نے بتایا کہ یہ استعینو جو ہے یہ محذوف ہے، یعنی مدد طلب کرنا، جی پھر ترجمے میں کیوں لکھتے ہیں میں شروع کرتا ہوں؟ وہاں کیوں نہیں لکھتے کہ میں مدد طلب کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رہا ہے رحمان و رحیم ہے؟ جی وہاں دیکھیے کیوں نہیں لکھتے کہ میں مدد طلب کرتا ہوں؟ جی میں نے تو یہ ترجمہ نہیں کیا کہ میں شروع کرتا ہوں، میں نے تو یہ ترجمہ جی نہیں وہی کیا۔ بات ہاں تو میں نے تو آپ کو یہی کہا ہے کہ یہ کلمہ استعانت ہے، اس کا درست ترجمہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی ہاں جی، تو مطلب اکثر جو تفاسیر ہوتی ہے نا یا یہ ترجمہ ہوتا ہے جی وہاں پہ وہ لکھتے ہیں میں شروع کرتا ہوں۔ ہاں جی، اصل میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، میں تو صرف آپ کو یہ جی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا اصل معنی کیا ہے، اصل معنی کیا ہے۔ جی جی مطلب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس بات کا مطلب کیا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا کیا مفہوم ہے؟ ہاں جی جی، آپ مطلب نے وہی مطلب ہے کہ میں اگر آپ مدد طلب کرتا ہوں۔ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں نا تو جی جی مطلب میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ جی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں؟ مطلب مجھے تو اس جی، کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اگر میں کوئی اور مدد طلب کرتا ہوں۔ ہاں معنی یہی ہے کہ میں اے جی اللہ تیرے اس نام کے ذریعے آغاز کر رہا ہوں، اور میں تیرے یعنی کہ یہ جو کلمہ ہے یہ صرف تبرک کے لیے نہیں ہے کہ میں اس کو شروع میں تیرا نام لے رہا ہوں تو یہ اس تیرے نام کے ذریعے میرے کام میں برکت پیدا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کلمہ صرف تبرک کے لیے نہیں ہے، یہ صرف تبرک کے لیے، اس کا صرف یہی مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنا ہے کہ اللہ میری مدد کر، جو میں کام کرنے لگا ہوں جس سے پہلے میں جو ہے وہ کوئی بھی کام میں شروع کرنے لگا ہوں تو اس سے پہلے میں اے اللہ آپ سے مدد طلب کر رہا ہوں، میری مدد اس طلب کام کے کرتا ہوں۔ لیے مدد طلب کی، میری اس کام کے سمجھ لیے گئے؟ مدد کر، بارک اللہ فیکم۔ تو جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے بارک اللہ، اب یہ جو معنی ہے، آپ جب اس پورے معنی کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں گے اور اس پورے معنی کو مستحضر رکھ کے آپ جب بسم اللہ پڑھیں گے تو آپ کا یہ بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ فرق ہوگا بغیر اس پورے معنی کو ذہن میں رکھے، صرف مطلب ایک چیز یاد کی ہوئی ہے اور رسماً ایک زبان سے یہ کلمات ادا کر دینا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہوگا۔ سمجھ آ گیا؟ بتائیے جی۔ مطلب مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پڑھاؤں اور آگے گزرتا جاؤں، مقصد یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے آپ میں سے اس کو فائدہ ہو۔ نئے طلبہ بتائیں، پرانے طلبہ چونکہ سن چکے ہیں پہلے۔ جی سر الحمدللہ۔ سر میرا ایک سوال ہے۔ جی پوچھیے۔ سر یہ جو آپ نے سمجھایا یہ تو سمجھ آ گیا ہے، لیکن یہ جو ایکسٹرا لفظ ہیں استعین اللہ اور یہ کیا لگانے، ان کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ بہت آپ اچھا سمجھانے کے لیے لگا رہے ہیں ان کو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، بارک اللہ فیک۔ دیکھیے یہ سوال کئی مرتبہ کئی طلبہ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، بلکہ میرے ذہن میں بھی یہ پیدا ہوتا تھا۔ دیکھیے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ
ہر زبان کے اندر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو جو لوگ زبان کے اسلوب کو سمجھتے ہوتے ہیں، زبان کے اسلوب کو جو لوگ سمجھتے ہوتے ہیں، وہ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ بالکل گرامیٹیکلی ہر چیز کو جملے کے اندر ذکر نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کئی مرتبہ وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کئی لفظ جو ہوتے ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، مطلب وہ مخاطب کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے بات اور بولنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور وہ جو کلام کا اسلوب ہوتا ہے وہ یہی اسلوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ انگریزی زبان کے اندر مثال کے طور پہ ایک جملہ ہوتا ہے، اس جملے کے بعض ارکان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جملے کے اندر بعض چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں ایک جملے کے اندر ہونی ضروری ہیں۔ اگر یہ ارکان موجود نہ ہوں تو کیا جملہ مکمل ہوتا ہے؟ بتائیے۔ جی سر نہیں ہوتا، سر نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا مکمل، ٹھیک ہے، لیکن کیا جب دو انگریزی بولنے والے آپس میں کلام کر رہے ہوں گے، آپس میں بات کر رہے ہوں گے، تو وہ اس بات کا خیال رکھ کے بول رہے ہوں گے کہ میرے جملے کے اندر جو ہے وہ تمام ارکان موجود ہوں؟ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں سر، نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کلام کا اسلوب جو ہے وہ مطلب جب ہم گرامیٹیکل ٹرمز میں بات کریں گے اس وقت ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ اس کے اندر لفظوں کے اندر تو یہ لفظ موجود نہیں ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پر یہ لفظ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ تو ہم عربی زبان کے اندر جب ہم اسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ حصہ جو ہے یہ محذوف ہے۔ محذوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چھپا ہوا ہے، یہاں پر ہڈن ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ کنفیوژن یہ پیدا ہوتی ہے کہ بھائی یہ لفظوں میں تو موجود نہیں ہے، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اصل میں گرامیٹیکلی جملہ مکمل ہی نہیں ہو رہا جب تک ہم یہاں پر کوئی چیز نکالیں گے نہیں، کوئی چیز جو ہے وہ ہم بتائیں گے نہیں کہ یہاں پر کیا جو ہے وہ پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو گرامیٹیکلی جملہ تبھی کمپلیٹ ہوگا جب ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے۔ باقی انشاءاللہ یہ آپ کی جو ابھی سوال ہے نا، یہ ابھی پوری طرح آپ کو اس کا جواب ابھی سمجھ نہیں آئے گا، لیکن انشاءاللہ یہ سمسٹر ختم ہونے تک انشاءاللہ آپ کو یہ بات پورے شرح صدر کے ساتھ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات سر آ گیا۔ چلیں اصل میں اس کو انگریزی میں کانٹیکسٹ کلوز بھی کہتے ہیں۔ اچھا آپ نے بھی سمجھایا نا، کانٹیکسٹ کلوز بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات مکمل ہو گئی، اب آگے چلیں، ہم آگے بڑھیں، بتائیے، یا کسی کا کوئی کنفیوژن یا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ اچھا جی، چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کی کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو ہم کے لیے اللہ تعالیٰ سے استعانت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہم نے کیوں پڑھی ہے؟ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہم نے کس مقصد سے پڑھی ہے؟ یہاں پر مستعان لہو کیا ہے؟ یہاں پر مستعان لہو کیا ہے؟ قرآن پاک کو پڑھنا سر۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کو جواب ہے شرح صدر، شرح صدر، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنا۔ نہیں، یہ تو بالکل اللہ کی مدد تو حاصل کرنی ہے، لیکن کس کام کے لیے؟ یہاں پر ہم اللہ کی مدد کس کام کے لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوال یہ پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ماشاءاللہ، اچھے جوابات ہیں سب کے ماشاءاللہ، اور کوئی جواب بھی غلط نہیں ہے۔ جی بتائیے، آپ بتائیے۔ جی، ہدایت اور سیدھا راستہ ٹھیک ہے، حاصل کرنے کے لیے۔ بارک اللہ فیک۔ چلیے، حیاک اللہ۔ اچھا، یہ دیکھیے، اب ہم سورہ فاتحہ میں پہلے ہم الحمدللہ کا معنی پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا سورہ فاتحہ کے اندر چلتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ یہاں پر ہم نے بسم اللہ کیوں پڑھی ہے۔ ہم نے سورت کا ایک خلاصہ پڑھا تھا کہ سورت کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے، تب ہم نے یہ بات کی تھی کہ سورت کے آغاز میں ہم ایک دعویٰ کریں گے، ایک دعوے کا ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس دعوے کو دلائل کے ساتھ ثابت کریں۔ تو یہ جو الحمدللہ ہے یہ اصل میں وہ دعویٰ ہے، یہ الحمدللہ جو ہے یہ اصل میں وہ دعویٰ ہے، اور اس کو 3 دلائل سے ہم ثابت کریں۔ تو پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے، اور پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ دعویٰ کس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، سب سے پہلے جو لفظ حمد ہے، حمد، اس کا معنی کیا ہے؟ حمد جو ہے یہ کہا جاتا ہے ایسی تعریف کو جو کسی کی تعظیم کے ارادے سے کی جائے، کسی کی تعظیم کے ارادے سے کی جائے،
اور ایسے وصف پر، ایسی صفت پر یا ایسی خوبی پر کی جائے جو اس ذات کے اپنے اختیار میں ہو، اس ذات کے اپنے اختیار میں ہو، اور کسی نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو۔ میں ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کو سمجھاؤں گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ وہ تعریف جو کسی کی تعظیم کے ارادے سے کی جائے، کسی کی تعظیم کے ارادے سے کی جائے، ٹھیک ہے، اور ایسی خوبی پر کی جائے جو اس کے اپنے اختیار میں ہو، اور کسی نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو۔ یعنی کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی نے مجھے کچھ دیا ہے تو میں تب اس کی حمد کر رہا ہوں، اس کو حمد نہیں کہتے، اس کے لیے اور لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ تعریف جو کسی کی تعظیم کے ارادے سے کی جائے، ایسی صفت پر کی جائے جو اس کے اپنے اختیار میں ہو، کسی نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ کسی کی تعظیم کے ارادے سے کی جائے؟ ہم نے یہ کیوں کہا کہ وہ تعریف جو کسی کی تعظیم کے ارادے سے، کیا ایسی تعریف بھی بغیر تعظیم کے ارادے کے کی جائے؟ کیا ایسے بھی تعریف ہوتی ہے کہ کسی کے لیے انسان تعریفی جملہ کہے اور وہ جو مخاطب ہے اس کی تعظیم مطلوب نہ ہو؟ سوال آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی ہاں یا نہ؟ یہ اس کا کیا مطلب ہے ایسی خوبی پر کی جائے جو اس کے اپنے اختیار میں، اپنے سے مراد تعریف کرنے والے کے اختیار میں ہو؟ نہیں، جس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ جی اچھا، بہتر، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا، آپ ذرا نکالیے سورہ دخان آیت نمبر 49، 25واں پارہ نکالیے، اور یہ ماشاءاللہ بہن ہمارا نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ 25واں پارہ نکالیے سورۃ الدخان، اور آیت نمبر 49 نکالیے ذرا، اور نکال کر بتائیے چیٹ باکس میں۔ 25واں پارہ سورۃ الدخان آیت نمبر 49 کیا ہو گیا جی؟ ابھی تک کسی نے بھی نہیں نکالا؟ جی سر، نکال لی۔ چلیے، آپ یہ دیکھیے یہاں پر کیا ہے اس آیت کے اندر۔ یہ جہنمی کو کیا کہا جائے گا؟ یہ پیچھے سارا جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کو کیا کیا سزائیں دی جائیں، اور جب اس کو یہ ساری سزائیں دی جائیں گی پھر اس کو کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، تم آج اس عذاب کو چکھو، تم تو بڑے العزیز، بڑے زبردست چودھری ہو، بڑے معزز ہو، الکریم ہو، آج اس عذاب کو چکھو۔ 49 عرفان قیوم بھائی، آیت نمبر 49، جو انک انت العزیز الکریم۔ تو مجھے یہاں پر ذرا بتائیے کہ یہ جو جہنمی کو کہا جا رہا ہے کہ تم العزیز اور الکریم، سے اس کی تعظیم مطلوب ہے؟ تعظیم کے طور پہ کہا جا رہا ہے اس کو؟ نو سر، کہا جا وہ سر طنز کے طور پہ، طنز کے طور پہ، اس کا مذاق اڑانے کے لیے، یعنی کہ اس کو اس کو ہم کہتے ہیں تحکم، عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تحکم کے طور پہ۔ تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے، سمجھانا آپ کو یہ مقصد تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ تعریف کے کلمات کسی کی تعظیم کے لیے ہی کہے جا رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سورہ دخان کی آیت نمبر 49 ہے، اس کو ہم حمد نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جہنمی کی حمد کی جا رہی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ جہنمی کی حمد کی جا رہی ہے؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں پر وہ تعظیم کے ارادے والی شرط موجود نہیں ہے جو اس کی ڈیفینیشن کے اندر ہم نے ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری جو ہم نے شرط ذکر کی ہے کہ وہ ایسے وصف پر کی جائے جو اس کے اختیار میں بھی ہو۔ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کسی چیز کی خوبصورتی کی وجہ سے یا کسی شخص کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں تو کیا وہ خوبصورتی اس کے اپنے اختیار میں ہے؟ نو سر، نہیں ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے مدح، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مدح، ٹھیک ہے؟ مدح، جب یہ تعریف کی جائے کسی ایسے وصف پر جو کہ مخاطب کے اختیار میں نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدح کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو حمد نہیں کہتے۔ آپ کو یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی تھی؟ اور اگر کسی کی تعریف کسی نعمت کے مقابلے میں کی جائے، یعنی کہ اگر مجھے کسی نے کوئی مال دیا اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں، کہتا ہوں آپ بہت اچھے ہیں، تو اس کو شکر کہا جاتا ہے، شکر۔
اس کو حمد نہیں کہا جاتا، اس کو شکر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب تینوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ حمد، شکر اور مدح، ان تینوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، ان تینوں میں کئی اعتبار سے فرق ہے. ایک فرق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شکر تب ہے جب کسی نعمت کے مقابلے میں تعریف کی جائے، اور مدح تب ہے جب کسی ایسے وصف کے اوپر کی جائے جو کہ اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو. لیکن حمد وہ ہے کہ جو مخاطب کی تعظیم کا ارادہ بھی ہو اور ایسے وصف پر بھی کی جائے جو اس کے اپنے اختیار میں ہو، اور کسی نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو، بغیر اس چیز سے بے نیاز ہو کہ مجھے کوئی نعمت اس نے دی ہے یا نہیں دی، صرف میں اس کی حمد کرتا ہوں، تو اس کو حمد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا حمد کا معنی لغت کے اعتبار سے. اب یہاں پر جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، یہاں پر الحمد میں جو الف لام ہے، الف لام جو ہے، اس سے ایک خاص قسم کی حمد مراد ہے، اس سے ایک خاص قسم کی حمد مراد ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے، مطلب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ مطلب تعریف ہوتا کیا ہے؟ کسی کی تعریف کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے اچھے اوصاف سے یاد کرنا. مطلب کسی کی تعریف کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ اس کو اس کے اچھے اوصاف سے یاد کرتے ہیں، آپ اس کی اچھی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت سخی ہیں، آپ بہت جناب رحم دل ہیں، وغیرہ وغیرہ. اسی کو تعریف کہتے ہیں نا، کہ کسی کو اس کے اچھے اوصاف سے ذکر کرنا، کسی کا اس کے اچھے اوصاف سے تذکرہ کرنا. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھی خوبیوں پہ شاباش دینا، اچھی خوبیوں، کسی کی اچھی خوبیوں کا تذکرہ کرنا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں، کیا ہمیں خود سے پتہ چل سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوصاف خود سے پتہ چل سکتے ہیں؟ نہیں. وہ ہمیں کیسے پتہ چلیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے کا ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، بالکل. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، بہت اچھا جواب آپ نے دیا. اور یہ جو ان بہن نے جواب دیا یہ سب سے جامع ہے کہ یہ وحی، مطلب وحی کا جب ہم لفظ بولتے ہیں اس کے اندر پھر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وحی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ، تو ادھر حمد سے مراد پھر کیا ہے؟ ادھر حمد سے مراد پھر کیا ہے؟ ادھر حمد سے مراد، چلیے یہاں پر پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ الحمدللہ کا معنی آپ نے کیا سنا ہے اور کیا پڑھا ہے؟ ہر طرح کی تعریف اللہ کے تمام لیے. تعریفیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. لیکن آپ اگر آپ اس پہ غور کریں تھوڑا سا، تو مطلب دنیا کے اندر ہم جو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، کیا یہ بھی اللہ کے لیے ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ مطلب جب ہم کسی کی اس کی خوبی پہ تعریف کرتے ہیں تو وہ خوبی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوتی ہے، تو اسی لیے یہ بھی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، جس طرح حنزلہ بھائی نے کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جواب ہو سکتا ہے نا؟ صحیح بتائیے تو، بولیں تو صحیح، ہاں یا نا؟ جی سر، تعریف بھی کسی کی اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنی چاہیے. لیکن اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک چور دوسرے چور کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے واہ کیا بات ہے یار، تم بہت ماہر چور ہو، بڑی زبردست تم نے چوری کی، اور ایک قاتل جو ہے وہ دوسرے قاتل کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے یار کیا بات ہے، تم نے آج تو اتنے لوگوں کو قتل کیا کہ تم بہت ماہر قاتل ہو. یا ایک بندہ جو ہے وہ اپنے حرام ریلیشن شپ کے اندر جو ہے وہ اپنے پارٹنر کی تعریف کرتا ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ تعریف جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کو بھی آپ اللہ کے لیے ثابت کریں گے؟ جی نہیں سر، ہم اس کو میرے خیال میں تعریف کہتے نہیں، ہم نے بات کی کہ اچھے اوصاف پہ ہم کرتے ہیں تعریف. ہاں، وہ اچھے وصف پہ ہی تعریف کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے تمہارا یہ وصف بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب جو ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں پر جو حمد سے مراد ہے، حمد سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات مراد ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات، الحمد میں حمد سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات مراد ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو ہم اصل میں کیا یہ رہے ہوتے ہیں کہ جو
وحی کے اندر، یعنی کہ چاہے وہ قرآن پاک میں ہو، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتائی ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے ہمیں خبر دی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وصف ہے، یہ سارے کے سارے جو اوصاف ہیں یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، یہ سارے کے سارے اوصاف جو ہیں یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، تو اس کا معنی پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی کو سمجھ آئی ہے تو بتائے۔ توحید، اللہ کے تمام اوصاف کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کریں بہن۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، آپ بتائیے دوسری بہن جنہوں نے مائک آن کیا۔ جی سر، وحدانیت ہو سکتا ہے اس میں سے؟ جی بالکل، وحدانیت، کلمہ وحدانیت ہی ہے مطلب، لیکن اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں کہ ہم نے یہاں پر جب ہم نے الحمدللہ کہا تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے آخر زبان سے اتنا بڑا کلمہ ادا کر دیا ہے، لیکن ہمیں چونکہ ہمیں اس کے معنی کا نہیں پتہ ہوتا، اسی لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ اس پر غور کریں کہ یہ کتنا عظیم کلمہ ہے، کتنا عظیم کلمہ ہے، اور یہ کتنی بڑی شان والا کلمہ ہے کہ مطلب ایک یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ الرحمن ہے، اللہ الرحیم ہے، اللہ الغفور ہے، اللہ الودود ہے، اور آخر تک میں کہتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو ایک ایک کر کے ذکر کرتا رہتا ہوں۔ لیکن جب میں کہتا ہوں الحمدللہ، الحمدللہ، تو میں نے اصل میں کیا کیا ہے؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ایک لفظ کے ذریعے، ایک جملے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ایک لفظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر دیا ہے۔ تمام خوبیاں نہیں، یہ تمام خوبیاں نہیں ہیں، یہ لکھا نا بہن نے، تمام خوبیاں نہیں، تمام خوبیاں نہیں، مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں خبر دی ہیں، اور جو اللہ کی صفات اللہ کے نبی نے اللہ کے بارے میں خبر دی ہیں، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ تمام کی تمام صفات اکیلے اللہ کے لیے خاص ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری جو صفات ہیں وہ اکیلے اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اب آپ کو اس جملے کے معنی کے اندر جو گہرائی ہے اور جو وسعت ہے، اس کا آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہے؟ بتائیے۔ اچھا جی سر، اس سے کچھ شہادت دینے کے اوپر بھی جو ہے تھوڑا سا رجحان اس طرف بھی جاتا ہے کہ ایک طریقے سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، بالکل ایک طریقے سے ہم شہادت دے دیتے ہیں۔ بالکل وہی بات جو ہم نے لفظ اللہ کے اندر کی تھی نا، کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ساری صفات کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے جب ثابت کر دی، تو ظاہر ہے پھر وہی ذات ہے جو معبود ہونی چاہیے، تو یہ اس کے اندر توحید، کلمہ اس کے اندر توحید کی گواہی بھی موجود ہے۔ اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کو انشاءاللہ اب اس حدیث کا اصل معنی آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ تو کیوں نہ نیکیوں سے بھرے؟ مطلب جب یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اس کے معنی اتنے وسیع ہیں کہ ایک انسان ایک جملے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو اللہ کے لیے ثابت کر رہا ہے، تو پھر مطلب خود آپ سوچئے کہ یہ کلمہ کیسا کلمہ ہے اور کتنا عظیم کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ یہ لفظ ادا کریں نا زبان سے، جب آپ کہیں الحمدللہ، تو ایک مرتبہ آپ آنکھیں بند کر کے آپ یہ سوچیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں زبان سے کس چیز کی گواہی دے رہا ہوں، پھر اس الحمدللہ کا ذکر جو ہے وہ آپ کے اندر روحانیت پیدا کرے گا۔ پھر یہ الحمدللہ کہنا، اس کے وہ فضائل اور وہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے جو احادیث کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ،
وہ پکار، اگر کوئی پکار سب سے بڑی ہے، اگر کوئی دعا سب سے عظیم ترین ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، تو وہ الحمدللہ ہے، وہ الحمدللہ ہے۔ اب ذرا آپ مجھے بتائیے کہ جو پہلے معنی آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں اور اس معنی کے اندر کتنا بڑا فرق ہے، ان دونوں معانی کے اندر کتنا بڑا فرق ہے، اور اس معنی کو سمجھنے کے ذریعے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ واقعتاً یہ کلمہ، آخر اس کلمے کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ یہ پورے میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ آخر اس کلمے کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افضل الدعا ہے۔ تو یہ بہت عظیم کلمہ ہے، بہت بڑا کلمہ ہے۔ تو آج کی کلاس کا ہماری ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی الحمدللہ کے حوالے سے کچھ مزید باتیں رہتی ہیں، کل ہم انشاءاللہ وہاں سے آغاز کریں گے۔ آج کے حوالے سے کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن وغیرہ ہے تو پوچھیے انشاءاللہ، ابھی میں چند منٹ کے لیے موجود ہوں۔ جی حنزلہ بھائی بتائیے، لائبہ جاوید، محمد سیف اللہ، پہلے سمسٹر والے۔ جی حنزلہ ایک سوال ہے جی پوچھیے۔ سر، کہیں سے میں نے سنا تھا، مطلب ایک پرانی کلاس جوائن کی تھی تو ادھر سے، کہ جو الحمدللہ کا الف لام ہے نا، اس کا مطلب ہے ہر طرح کی، تو سر یہ کیا ایسی ہے تمام طرح کی؟ کل ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے الف لام کے بارے میں بات سے، ٹھیک ہے؟ کل ہم الف لام کے بارے میں بات کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب کل کلاس کے آغاز میں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ جی بارک اللہ۔ جی کوئی اور پہلے سمسٹر والے بتائیے۔ عائشہ یہ تو دوسرا سمسٹر کی ہیں۔ جی ہمارا شاہد آپ کا پہلا سمسٹر ہے یا دوسرا سمسٹر ہے؟ دانیال بھائی کا بھی دوسرا سمسٹر۔ جی سر مجھے سمجھ آ ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ فصیح بھائی بتائیے۔ جی سر الحمدللہ سمجھ آ گیا۔ چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ کل کی کلاس میں انشاءاللہ یہ الحمدللہ کے بارے میں مزید کچھ باتیں ہم کریں گے، اور الف لام کے بارے میں بات شروع کریں گے کہ الف لام یہاں پر کس معنی میں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔